وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھیں۔ اب عنقریب محرم کا چاند نظر آنے والا ہے۔ مولا علی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ 5 قول عجیب و غریب ہے جو عوام کے اندر یہ بات بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے کہ محرم کے مہینے میں 5 کام خبردار کوئی نہ کرے، کیونکہ اس سے نبی کے اہل و عیال ناراض ہوتے ہیں۔ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، انہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یہ ناراض ہوتے ہیں۔ 5 کام محرم کے مہینے میں چاند نظر آتے ہی ہرگز نہ کریں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سماعت فرمائیں۔ پہلی چیز ہے کہ عوام کے اندر یہ بات خوب پھیل رہی ہے کہ محرم کے مہینے میں نیا کپڑا ہرگز نہ پہنیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو اگر آپ نیا کپڑا پہنیں گے گویا آپ خوشی منا رہے ہیں، تو آپ کا نیا کپڑا ان شہید کربلا کو اچھا نہیں لگتا، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے اندر یا شہر بازاروں میں کہ جب کسی کی شادی کی چٹھی لکھی جاتی ہے، اگر چاند محرم کا نظر آ جائے اس کے بیچ میں، تو لوگ کہتے ہیں بھائی محرم کا چاند نظر نہ آئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ محرم کے مہینے میں شادی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس مہینے میں اگر آپ نے شادی کر دی تو آپس میں لڑیں گے، خون خرابہ کریں گے، تو یہ شادی اچھی نہیں ہوتی۔ تیسرا ہے کہ محرم کے مہینے میں مچھلی نہ کھائیں۔ 10 دن تک خبردار مچھلی نہ کھائیں۔ کھائیں گے آپ، شہید کربلا کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ محرم کے دن چولہا نہ جلائیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے اہل و عیال لٹ گئے، شہید ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو ایک طرف غم کا پہاڑ ہے، دوسری طرف آپ کھانا اچھا کھا رہے ہیں، کبھی کچھ بنا رہے، کبھی کچھ بنا رہے، کبھی کچھ کھا رہے، تو چولہا خبردار چولہا نہ جلائیں۔ 10 دن تک بھوکے رہیں یا 10 دن تک روزہ رکھیں یا صرف پانی سے آپ اپنا گزارا کریں۔ اور 5واں ہے کہ 10 دن تک الگ الگ کھانا کھائیں۔ اگر آپ نے کھانا بنا بھی لیا یا کھانے کا کچھ انتظام کر بھی لیا تو الگ الگ کھائیں، یا یہ کہیں کہ آج کیلا کھا لیں، کل سیب کھا لیں، پرسوں چیکو کھا لیں، پھر سنترا کھا لیں، اس طریقے سے 10 دن تک الگ الگ کھائیں۔ اب یہ 5 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ صحیح ہے؟ اور ایسا کرنے سے واقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ شہید کربلا کیا ناراض ہو جاتے ہیں، اسے تکلیف ہوتی ہے؟ تو میرے دوستو، میرے پیاروں، میری بہنوں، اللہ کی قسم یہ فضول باتیں ہیں، یہ بکواس کی باتیں ہیں، اور یہ اٹھ پٹانگ باتیں ہیں۔ کتابوں کے اندر ایسی باتیں کہیں بھی لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ یہ لوگوں نے ان باتوں کو بنایا اور اسے اتنا اچھالا کہ عوام کے اندر اس طرح پھیلا کہ روکنے سے بھی رکنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھدار ہیں، آپ نبی کو ماننے والے ہیں، حسن حسین سے پیار کرنے والے ہیں، اب اندازہ لگائیں غم ہم کیوں منائیں؟ غم کیوں منائیں؟ جس نے مرتے مرتے اعلان کر دیا کہ نبی کا لایا ہوا دین سچا ہے، اللہ کے نام پر مرنے والا ناکام نہیں ہے، وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں اللہ کہ اس کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ تو جب کل بھی زندہ تھا ہمارے آپ کے نظروں میں، آج بھی زندہ ہے، تا قیامت تک زندہ رہیں گے نبی کا نواسہ، تو ہمیں غم کیوں منانا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کے نظروں میں وہ کامیاب ہے، تو کامیاب انسانوں سے ہمیں خوشی ہونی چاہیے، ہم غم کیوں منائیں؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، جو مرضی وہ کھائیں، جو مرضی وہ پہنیں۔ ہاں، اس مہینے میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو بے شمار فائدہ ہے، بے شمار فائدہ ہے، تو آپ روزہ رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، اور جو مرضی وہ کھائیں، جو جیسا کپڑا چاہیں پہنیں۔ اس مہینے میں اگر آپ شادی کرنا چاہیں خوب کریں، کوئی نقصان نہیں ہے، مچھلی کھائیں، گوشت کھائیں، انڈا کھائیں، جو مرضی وہ کھائیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ 5 باتیں
لوگوں نے بتا رکھا ہے کہ مولا علی کا فرمان ہے، مولا علی کا فرمان ہے، یہ 5 کام خبردار کوئی نہ کرے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، غلط ہے، آپ اس پہ عمل نہ کریں، ایسی باتوں سے دور رہیں۔ اللہ حافظ۔